گرمی بھی بہت ہے، لیکن خدا ہم کو شکر ادا کرتے ہیں. جو خدا کے لوگ ہیں وہ سردی اور گرمی کی پرواہ نہیں کرتے. آمین. وہ صرف اور صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور جو خدا کی عبادت کرتا ہے خدا انہیں برکت دیتا ہے. آمین. آج پہلے بھی اناؤنسمنٹ ہم نے کی ہے کہ آج سورج گرہن جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اس وقت سورج گرہن جو ہے وہ لگ چکا ہے، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے سورج کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، آپ کہیں کہ اکثر آپ کے دیکھ لیں یا گلاسز پہن کے دیکھ لیں، یہ آپ نے کام نہیں کرنا. آپ نے سورج کو نہیں دیکھنا. سورج کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی آئی سائٹ ویک ہو سکتی ہے، آپ کی آئی سائٹ، آپ کی آنکھوں کی روشنی بھی جا سکتی ہے. یہ سائنسدانوں نے اسپیشلی یہ بات بتائی ہے، کہا ہے کہ آپ نے سورج کو نہیں دیکھنا، سورج کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی. اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آئی سائٹ ویک ہو سکتی ہے یا آپ کی آئی سائٹ بالکل بند ہو سکتی ہے. تو پلیز آپ سے درخواست ہے، آپ نے جا کے دوسرے لوگوں کو بتانا ہے کہ اوپر کی طرف مت دیکھیں. کوئی پتہ نہیں، اس کی ریز جو ہے وہ بہت خطرناک ہیں اور آپ کی آئی سائٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. ان چیزوں کو ضرور یاد رکھیے گا. آج فادر ڈے ہے. آمین. اور فادر ڈے جو ہے، فادر کی ایک بڑی اہمیت ہے. اور آج خدا کے کلام میں سے بھی ہم دیکھیں گے، آج خدا کا کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس بات پہ جو ہے وہ بات کریں گے. آئیے میرے ساتھ نکالیں زبور 103. زبور 103 اس کی 13ویں آیت، ورس نمبر 13. زبور نمبر 103 اور ورس نمبر 13. خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، پاسٹر سمر کے ساتھ مل کے ہم اس آیت کو پڑھیں گے. ہاللویہ. خداوند کے سن کی بخش کلام میں سے، عہد عتیق میں سے زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 103 اور اس کی 13ویں آیت کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے. خداوند کے سن کی بخش کلام میں سے سام 103 ورس نمبر 13. اس میں یوں ملکوم ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. سب کہیں آمین. سب لوگ بیٹھے، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. کلام مقدس میں سے ہم نے آج سنا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. ہم انسان ہیں اور زمینی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی خوراک، اچھے سے اچھے کپڑے، اچھی سے اچھی ایجوکیشن، اور بڑے اسکول میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق بڑے اسکولوں میں، یعنی کہ جو ہماری پہنچ سے تھوڑا زیادہ ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان اسکولوں میں بچوں کو جو ہے وہ ان کو ایڈمیشن دلوایا جائے اور وہاں پر ان کی ایجوکیشن بھی ان کو دلوائی جائے. ہر ماں باپ یہی کوشش کرتا ہے، ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے. ایک دنیاوی بات ہے، ٹین جو ہوتا ہے نا، ٹین، اس کے اوپر اگر کوئی چیز مارے یا پانی زور سے پھینک دینا تو بڑی آواز آتی ہے. ایسے ہی ہے نا، ٹین سب سے زیادہ شور کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو باپ ہے وہ گھر میں سب سے زیادہ شور کرتا ہے. لیکن ٹین کی اگر شیڈ ڈال دیا جائے تو وہ ٹین جو ہے سب لوگوں کو سایہ بھی پرووائڈ کرتا ہے اور سہولت بھی پرووائڈ کرتا ہے. باپ کا کام اسی طرح کا ہے. باپ بے شک گھر میں زیادہ شور کرنے والا ہو، لیکن وہ پورے گھرانے کی کفالت کرتا ہے. پورے گھرانے کو جو ہے وہ اس کی
اگر بیٹا ہے تو اس کو اس کے مقام پہ رکھتا ہے، بیٹی ہے تو بیٹی کو اس کے مقام پہ رکھتا ہے، اگر بیوی ہے تو بیوی کو بھی اس کے مقام پہ رکھتا ہے. کوشش کرتا ہے کہ ہر ایک کو جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کیا جا سکے، اس کے مطابق جو ہے ہر چیز اس کو دی جا سکے. اور بچے جب اپنے منہ سے کچھ چیز مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، باپ کو فکر پڑ جاتا ہے. باپ کوشش کرتا ہے بے شک میں اپنی گاڑی بیچ دوں، یا میں اپنی گھڑی بیچ دوں، یا جو کچھ میرے پاس ہے میں بیچ دوں اور اپنے اولاد کو وہ چیزیں لا کے دوں. یہ باپ کی کوشش ہوتی ہے. باپ کا سایہ جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور باپ جو ہے، ماں بے شک گورننس ہے لیکن باپ ہیڈ آف فیملی ہے. آمین آمین. مسیح جو ہے وہ مرد کا سر ہے اور عورت کا سر جو ہے وہ اس کا خاوند ہے. آمین. تو اس لیے ہماری مسیح لوگوں کی ہیڈ آف فیملی جو ہے وہ ہمارا خدا ہے. آمین. وہ کون ہے؟ ہمارا خدا ہے. اور خدا کی یہ زوردار تعریف نہیں کرنی. اب دیکھتے ہیں خدا کو فکر تھا نوح کے وقت میں، جب خدا نے دیکھا کہ دنیا میں بدی اور گناہ جو وہ بہت بڑھ چکا ہے، اور باپ کو فکر تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو بچانا ہے، اور نوح کو جو ہے کشتی کو حکم دے دیا اور اس کے خاندان کو اور اس کو محفوظ کر دیا. بائبل مقدس میں ایک باپ اور بیٹا جو ہے، ہم اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں؟ آپ لوگ تو جانتے ہوں گے، لیکن کلیسیا میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ایک فیملی ایسی ہے، ایک باپ اور بیٹا ایسا ہے جو بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ باپ ابراہم جو ہے وہ ایسا باپ ہے کہ وہ تمام قوموں کا باپ ہے. اسے ایک خطاب دیا گیا ہے، ایک نام دیا گیا ہے، ایک بلیسنگ والی برکت دی گئی ہے کہ وہ تمام قوموں کا باپ ہے. اور اسے ایک اولاد خدا نے دی، بیٹا اسحاق کی صورت میں دیا، اور ڈیمانڈ کر دی کہ جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے تو نے میرے حضور پیش کرنا ہے، تو نے میرے حضور لے کے آنا ہے. تو جب اس نے اپنے گھر میں نگاہ کی، بیوی کو دیکھا، نوکروں چاکروں کو دیکھا، مال مویشی کو دیکھا، کوئی چیز پسند نہیں. اور جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہتا ہے کہ ہاں یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ یہ میرا اکلوتا ہے اور میں اسے خدا کے حضور کیا کروں گا؟ قربان کروں گا. جب لے کے جا رہے ہیں اور بیٹا اتنا فرما بردار ہے کہ باپ نے کہا اور بیٹا اس کے ساتھ چل پڑا. یہ فرما برداری ہے. اور بیٹا فرما برداری کے ساتھ باپ کے ساتھ چل رہا ہے. اور لکھا ہے کہ 3 دن کی مسافرت اس نے کی، اور جب چلتے جا رہے ہیں اور جب پہنچے وہاں پہ اور پہاڑ کے قریب جا کر نوکروں کو کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ ٹھہرو، ہاں میں اور میرا بیٹا قربانی کر کے واپس آتے ہیں. دیکھیں الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ہم لوگ الفاظوں کا چناؤ کرتے ہوئے جو ہے وہ غلط طریقے سے چناؤ کرتے ہیں الفاظوں کا. ہمارے درمیان ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بہت اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ الفاظوں کا چناؤ کرنا جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور الفاظ آپ کو گراتے بھی ہیں، الفاظ آپ کو اپ بھی کرتے ہیں. اور وہ الفاظ جو ابراہیم نے بولے اپنے نوکروں کو کہ میں اور میرا بیٹا قربانی کر کے واپس آتے ہیں، یہ الفاظ ان کے لیے کیا تھے؟ برکت کا باعث تھے. آمین. لفظوں کا ایسا چناؤ کیا گیا کہ جب وہ لفظ ان کے منہ سے نکلے ابراہیم کے سے، تو میں دیکھیں کہ میرے عزیزو خدا نے اپنے بندہ کے الفاظوں کو پورا کیا. اور جب وہ قربانی کرنے کے لیے گئے، پہاڑ پر پہنچے، تو اسحاق نے پوچھا کہ باپ ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، ہمارے پاس یہ ساری چیزیں، لیکن وہ برا کہاں ہے جس کو ہم نے قربان کرنا ہے؟ تو باپ ہو سکتا رویا ہو،
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, پریشان ہو گیا. لیکن باپ نے کہا کہ خدا یہوہ یری جو ہے وہ کیا کرے گا, مہیا کرے گا. آمین. اور جب اس نے کہا نا کہ یہوہ یری مہیا کرے گا, تو جب اس نے مذبح بنایا اور بیٹے کو رسی کے ساتھ باندھا اور لکڑی کے اوپر لٹا دیا, اور جب چھری چلانے لگا تو آواز آئی, اے ابراہیم, ابراہیم اپنے ہاتھ کو روک دے, دیکھ جھاڑیوں میں برا موجود ہے. ہاللیلویا. اور وہ برا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اور وہ برا دنیا میں آیا اور دنیا نے اسے نہ پہچانا, بلکہ اسے قربان کر دیا, صلیب پر چڑھا دیا, اور اس کے اوپر اتنا شدت کیا گیا کہ لوگوں نے اس کی پہچان نہیں کی. میرے عزیزو, اس وقت بھی برا موجود تھا اور آج بھی برا موجود ہے, اور جلتی جھاڑی میں بھی برا موجود تھا, اور صدرک میشک ابدنجو کے ساتھ بھی برا موجود تھا, اور ہر جگہ پہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. جب ہم اس کو پہچانتے ہیں تو پھر وہ ہماری ہر ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. میرے عزیزو, جب دل سے پکارتے ہیں خدا کو تو پھر وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. آمین. تو باپ ابراہیم کا ایمان تھا کہ ہم بیٹے کو ذبح کر کے واپس آئیں گے, اور خدا نے برا مہیا کیا اور وہ واپس آئے اور اپنے نوکروں کے ساتھ پھر اپنے گھر کو اسلام کے ساتھ واپس گئے. ایمان, کلام مقدس میں لکھا ہے, ایمان سننے سے پہلے ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. جب ایمان ہوگا تو پھر ہم ہر کام جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ کر جاتے ہیں. آمین. انسان کی کتاب اگر 3 باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہے, اے میرے بیٹے, خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو, کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے. آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, بخار نہیں اترتا, یا کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے, یا کوئی ایسی مصیبت ہم پہ آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے, خدا جس سے پیار کرتا ہے اس کو تنبیہ کرتا ہے, اور دنیاوی باپ جس سے پیار کرتا ہے نا, اس بیٹے کو وہ زیادہ جو ہے وہ ڈانٹ کے رکھتا ہے, کھینچ کے رکھتا ہے, کیونکہ کہیں یہ بری راہ پہ نہ چل پڑے. آمین. آمین. اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو بگاڑنا تو پھر اس کو چھوڑ دیں خدا, پھر جس طرح مرضی جائے, کیونکہ آپ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا, اس کو ڈانٹتے ہیں, اس کو کھینچ کے رکھتے ہیں تاکہ وہ بری راہ پہ نہ جائے. کلام مقدس کی بات ہے, یہ میری اور باقی خادموں کی یا اور کسی کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ خدا کے کلام کی بات ہے کہ جسے باپ پیار کرتا ہے اسے وہ ملامت بھی کرتا ہے. اور امثال 23 باب اگر پڑھے تو اس میں بھی لکھا ہے, اپنے باپ کی جس سے تو پیدا ہوا ہے شنوا ہو, اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جا. ہم اکثر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, باپ اور ماں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی حقیر کرتے ہیں, ہم اسے کچھ اہمیت نہیں دیتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں, او بابا تینوں کی پتہ ہے کیا, تیرنا لوگ ہوتا ہے میں جانا, میرے کو تیرنا علم ہے, میں تے نیٹ کھولا تو ساری چیزیں میرے سامنے آ جاتی ہیں, ہر چیز کو میں دیکھتا ہوں, میرے پاس بہت علم ہے, تجھے کیا پتہ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے باپ کو یا ماں کو حقیر جانتے ہیں, لیکن باپ اور ماں کی اس محبت کو نہیں جانتے جو اس نے ہمارے پیدا ہونے کے وقت کی تھی. جب باپ بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں نا تو بہت سیلیبریشن کرتے ہیں, ان کی خوشی مناتے ہیں, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اولاد خداوند کی طرف سے, یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ بیٹا یا بیٹی. اولاد جب آتی ہے تو پھر ماں باپ خوشی مناتے ہیں, باپ اور ماں خوشی مناتے ہیں, اور جب وہ خوشی مناتے ہیں تو جب ان کو حقیر جانتے ہیں تو وہی باپ اور ماں کیا کرتے ہیں,
کمرے میں بیٹھ کے روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اولاد جن کو ہم نے جنم دیا ہے آج یہ ہماری حقیر کر رہے ہیں, آج یہ ہماری کچھ اہمیت نہیں جانتے. ہو سکتا ہے اولاد کے سامنے وہ نہ روتے ہوں, لیکن وہ چھپ چھپ کے ضرور ہوتے ہیں, پریشان ضرور ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, جو اولاد ہے اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے دل سے عزت کریں, کیونکہ سب سے دکھ اٹھانے والے جو ہیں وہ باپ اور ماں ہیں, جو آپ کو اچھے سے اچھا ہر چیز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیزو, امثال 23 باب اور اس کی 24 آیت اگر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے, صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا. کلسیوں 3 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے, اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں. اور عبرانیوں 12 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے, تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے, خداوند فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا. یہ کلام مقدس میں سے امثال کی کتاب جو ہم نے پڑھی ہے 23واں باب اس کی 24 میں لکھا ہے, صادق کا باپ نہایت خوش ہوتا ہے اور دانشمند جو بیٹا ہے اس کے لیے بھی باپ جو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اگر باپ پادری ہے, اس کا بیٹا اگر پادری بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے باپ خوش ہوتا ہے کہ یہ اس راہ پہ چلا ہے جس پہ میں چل رہا ہوں. آمین. اور دانشمند عقل مند بیٹا, جو بیٹا عقل مند ہے اس کے لیے بھی باپ خوش ہوتا ہے کہ یہ عقل مند ہے اور یہ جو ہے اچھے سے اچھی باتیں کرتا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں داؤد اور سلیمان کی باتیں دیکھتے ہیں. داؤد نبی تھا اور پرستار تھا, اور اس کا بیٹا سلیمان جو ایسے ایسے مشکل فیصلے کرتا تھا. اس قدر خدا نے اس کو دانشمندی بخشی تھی کہ وہ جس طرح کا مرضی فیصلہ اس کے پاس آتا وہ منٹوں میں اس کو حل کر دیتا تھا. آمین. اور ایسی اولاد کو خدا کس طرح جو ہے وہ رکھتا ہے, اور خدا جو اپنے لوگوں کو کس طرح پیار کرتا ہے. آمین. اس لیے ہمیں جو ہے اپنی اولاد کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یشوع کی کتاب, یشوع 24 باب اور اس کی 15ویں آیت دیکھیں, اگر 2 باب اور اس کی 15ویں آیت, اس میں لکھا ہے, اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہو تو جو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو, خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے, یا موریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے. یشوع نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ کیا کریں, اپنے لیے چن لیں دیوی دیوتے یا جس کی بھی آپ عبادت کرتے ہیں وہ چن لیں, اور آپ لوگ اس کی عبادت کریں. اور آپ لوگ اس طرف جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, لیکن جو میرے گھرانے کی بات ہے نا, ہماری یہ بات ہے کہ ہم صرف اپنے خداوند کی عبادت کریں گے اور ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. یہ ایک باپ کی بات ہے, اور ابراہیم کے بعد یشوع کو یہ بات بتائے گی کہ آپ انہیں جو ہے بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ ملک کنعان کے اندر لے کر جانا ہے. آمین. سو میرے چیزوں, ہمیں اپنے خدا کی بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. زبور 127 اور اس کی پہلی 3 سے 5 آیت تک دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے, دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. مبارک ہے وہ لوگ جن کا ترکشن سے بھرا ہے. اور میرے عزیزو, ہمیں متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 4 آیت دیکھیں گے نا, اس میں لکھا ہے, بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تمہارا جو آسمانی باپ ہے تمہیں کیوں نہ روح القدس انعام میں دے گا. میرے عزیزو, خدا ہم سے پیار کرتا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو میرے عزیزو,
کلام مقدس میں استثنا کی کتاب ایسا پڑھیے گا، استثنا 6 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کے 9 آیت، یہ آخری والا دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کلام کے کلام پوائنٹ اپ کریں گے. جی استثنا 6 باب اور اس کی 6 سے 9 3 آیتیں. ہاللیلویا. خداوند کے زندگی بخش کلام سے استثنا 6 باب اور اس کی 6 آیت سے 9 آیت تک اس میں یوں لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنے اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور آج چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا. آمین. 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 میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ساری باتیں ہم نے کیا کرنی، اپنے اولاد کے ذہن نشین کرنی ہے. اور کلام مقدس میں یہ بھی بتایا گیا کہ تو بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے وقت اپنے اولاد کو یہ باتیں بتایا کرنا. اور یہ جو باتیں ہیں ان کے جو ہے بدن پر یا ان کے ماتھے پر یا ان کے جسم پر ٹیکوں کے نشان کی مانند ہوں، تاکہ یہ اس کلام سے ہٹے نہ، ان کا جو ہے رخ ان کا چینج نہ ہو. کیونکہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلی تو کس طرح سے انہوں نے سارا جو ہے وہ ٹائم گزارا، کس طرح خدا ان کے ساتھ بات کرتا رہا. خدا نے کہا کہ آپ نے ان کو اپنی اولاد کو یہ ساری باتیں سکھانی ہے. اور آج باپ کے یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ کلام کے بارے میں سکھائے، خدا کے بارے میں سکھائے، یسوع کے بارے میں سکھائے. اور جب وہ اپنی اولاد کو خدا کے بارے میں، یسوع کے بارے میں اور مسیحیت کے بارے میں جب بتائے گا تو ضرور ہے کہ لوگ اس کے ایک جو ہے وہ برکت پائیں گے اور گھرانے برکت ہوتے جائیں گے. اور جو باپ چرچ ہی نہیں آتے وہ کیا لوگوں کو سکھائیں گے؟ یہ بھی سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے. جو باپ چرچ نہیں آتے یا پادری صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھتے یا خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے تو وہ کیا اپنی اولاد کو سکھائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بہنوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو چرچ آتی ہیں، اور خدا انہیں برکت دے اور خدا ان کے گھرانوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. لیکن جو باپ جو ہیڈ آف فیملی ہے، اگر وہ چرچ نہیں آئے گا تو وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے گا؟ وہ اپنی اولاد کو کچھ نہیں سکھا سکتا، اور وہ اپنی اولاد کو کبھی ڈانٹ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ خود تو عمل نہیں کر رہا، اور وہ ڈانٹ کے اپنے بچوں کو چرچ بھی نہیں بھیج سکتا. اولاد کہے گی آپ تو چرچ جاتے نہیں، ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سوالیہ نشان آ جاتا ہے. اور جب ماں باپ چرچ آئیں گے، جب ماں باپ چرچ آتے ہیں تو پھر وہ اپنی اولاد کو بھی چرچ لے کے آتے ہیں، اور پھر وہ خدا کا کلام سنتے سیکھتے ہیں اور خدا کے کلام سے جو ہے وہ برکت پاتے ہیں. مثال کی کتاب اس کا 20واں باب 7 آیت میں لکھا ہے، راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں. راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں. جو راست آدمی ہیں اس کے بعد اس کے بیٹے، اس کے بیٹیاں، اس کے گھرانے والے جو ہیں وہ باعث برکت ہوتے ہیں، مبارک ہوتے ہیں. مبارک بادی اگر لینی ہے تو پہلے خود چرچ آئیں اور پھر اپنے بچوں کو ساتھ لیتے ہیں. تو جب آپ آئیں گے تو ضرور ہے کہ آپ ہر روز خدا سے برکت پائیں گے. دعا 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک شخصی دعا ہوتی ہے، ایک جماعتی دعا ہوتی ہے اور ایک خاندانی دعا ہوتی ہے. شخصی دعا تو شاید ہم کرتے ہوں گے، بہت سارے لوگ شخصی دعا ضرور کرتے ہوں گے، لیکن جماعتی دعا کم لوگ کرتے ہیں، اور خاندانی دعا تو میرا خیال ہے کہ 10% بھی نہیں ہوتی. 10% بھی لوگ جو ہیں وہ خاندانی دعا نہیں کرتے ہوں گے. خاندانی دعا یعنی کہ باپ ماں اور ان کے بچے،
بیٹھ کے جب دعا کریں گے تو پھر خدا اس گھرانے کو ہمیشہ برکت دے گا. آمین. اور یہ باتیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ خدا کے کلام سے. اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے مل کر خدا کی عبادت کرنی ہے. حق تو نہیں گئی؟ چہرے مرجھائے ہیں لگ رہے ہیں. تعلیم جائے گی زوردار. میرے چیزوں اس آخری بات سے وائنڈ اپ کریں گے. ہم نے اس بات پہ غور کرنی ہے کہ باپ کی اور ماں کی عزت کریں. یہ 10 حکموں میں سے ایک حکم ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر. تب تو زمین پر سرفراز ہوگا اور خدا تیری عمر کو کیا کرے گا؟ دراز کرے گا. اور جب ہم باپ کی ماں کی عزت کرتے ہیں تو پھر ہم سرفرازی پاتے ہیں, پھر ہم برکت پاتے ہیں, اور پھر ہم برکت پر برکت پاتے جاتے ہیں. آمین. سو آج سے تمام اولاد نے اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے, اپنے والدین کے لیے دل سے دعا کرنی ہے. اور بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی دعا کرتے رہیں, تاکہ کیا ہو کہ جب وہ دعا کریں گے تو پھر خدا آسمان سے ان کو برکت دے گا اور وہ گھرانے بابرکت ہوں گے. اور جب اولاد اپنے ماں باپ کی دعا کرے گی تو پھر ماں باپ جو ہے وہ تندرست اور توانا رہیں گے, اور ان کے لیے ہر اچھی چیز کو اپنے گھر میں لے کے آئیں گے, اپنے بچوں کے لیے لے کے آئیں گے. اور بچوں کی یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. دعا ضرور کیا کریں تاکہ خدا سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. خدا اس کلام کو اس طرح سے ہم تو